والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. برادران اسلام، اللہ رب العزت کا ہم جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی نسبت پر ہم سب کو یہاں پر جمع ہونے کی توفیق مرحمت فرمائی. ہم جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں اور آزمائشوں کا دور ہے. اس دور کے سلسلے میں میرے اور آپ کے آقا احمد مصطفیٰ محمد مجتبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا: یوشک ان تداعى علیکم الامم کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها. ایک زمانہ ایسا آئے گا میری امت پر عنقریب کہ دشمن چاروں طرف سے تم پر ٹوٹ پڑے گا جیسا کہ بھوکا یا کھانے کا شوقین دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے. تو ایک صحابی نے دریافت کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، او من قلت نحن یا رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہم اس زمانے میں کم ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: لا بل انتم کثیرون، تم بہت زیادہ ہوں گے. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مگر تم سمندر کی جھاگ کی طرح ہوں گے، سمندر پر جو کچرا ہوتا ہے اس کی طرح ہوں گے. تمہاری دنیا میں کوئی حیثیت نہیں ہوگی، دنیا میں تمہارا کوئی عزت نہیں ہوگی، اور تمہارے بارے میں دنیا میں کسی قسم کا کوئی وزن نہیں ہوگا. تو صحابی نے دریافت کیا: اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: تم ایک مرض کا شکار ہوں گے، الوہن، وہن کی بیماری کا شکار ہوں گے. حضرات صحابہ نے یہ لفظ پہلی مرتبہ زبان اقدس سے سنا. اس سے پہلے حضرات صحابہ نے اس لفظ کو سنا نہیں تھا، اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو زبان بولتے تھے وہ زبان بڑی ہی فصیح و بلیغ زبان ہوتی تھی. تو حضرات صحابہ نے پوچھا: وما الوہن یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہن کیا ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: حب الدنیا وکراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت کو ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھنا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: جب میری امت دنیا کی محبت کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گی اور دنیا کے پیچھے ایسے دوڑے گی کہ اس سے یہ نہیں پتا ہوگا کہ دنیا کمانے کے لیے حلال کو جاننا ہے یا نہیں جاننا، وہ حلال اور حرام کی تمیز کے بغیر صرف اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد رہ جائے گا کہ کس طرح سے میں پیسے کما لوں، کس طرح سے میں اپنا بنگلہ بنا لوں، کس طرح سے میں اپنا اسٹیٹس اچھا اور اونچا کر لوں. اس چکر میں وہ حلال اور حرام کی تمیز کیے بغیر دنیا کے پیچھے دوڑ لگائے ہوئے ہوگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میری امت میں اس طرح کی صورتحال ہوگی تو فرماتے ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی وزن دنیا میں باقی نہیں رہے گا. آج ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس روایت کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد ہم اپنے معاشرے کا جائزہ لیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بالکل ہم اسی حالت سے گزر رہے ہیں کہ پوری مسلمانوں کی بڑی جماعت، اکثریت صرف اسی تگو میں لگی ہوئی ہے کہ کس طریقے سے وہ پیسہ کما لے. وہ پیسہ کمانے کے لیے اسے نماز کی پرواہ نہیں، پیسہ کمانے کے لیے اسے دین کا علم سیکھنے کی پرواہ نہیں، پیسہ کمانے کے لیے اسے کسی چیز کی پرواہ نہیں. اور اب تو آہستہ آہستہ ایسی صورتحال بنتی جا رہی ہے
کہ اسے اپنی اولاد کے ایمان اور اسلام کی بھی فکر نہیں رہی. چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے ڈر کر، خوف کھا کر ہم اپنے ایمان اور اسلام اور اپنے ضمیر کو بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. یہ انسان کے لیے اور مسلمان کے لیے دنیا اور آخرت میں تباہی اور ہلاکت کا راستہ ہے. ایمان کب کمزور ہوتا ہے؟ انسان کا ضمیر کب مردہ ہو جاتا ہے؟ اس وقت جب انسان کی کمائی حرام ہو جاتی ہے، جب انسان حلال طریقے سے کماتا نہیں، تو پھر اس انسان کے اندر میں بزدلی پیدا ہو جاتی ہے. اس انسان کے اندر میں اللہ کا خوف ختم ہو جاتا ہے اور مخلوق کا خوف پیدا ہو جاتا ہے. تو یہ مخلوق کا خوف یہ انسان کے لیے نہ تو دنیا میں ترقی کا باعث بنتا ہے، نہ آخرت میں ترقی کا باعث بنتا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس دنیا کے اندر میں ابھی 2-4 دنوں پہلے ایک خبر پڑھی کہ بھائی 2-4 لوگ انہوں نے اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اختیار کر لیا. آپ کے MP کی خبر تھی کوئی، تو اخبار کے اندر میں پڑھی میں نے تو تعجب ہوا کہ ایسا کیوں. اس کی سب سے بنیادی اور اہم وجہ یہ کہ ہم نے دین کو نہیں سیکھا. اس لیے کہ جب آدمی دین کو نہیں سیکھتا ہے، اللہ کا علم اسے نہیں ہوتا ہے، تو اس کو ایمان کی اہمیت نہیں ہوتی ہے. اسے نہیں معلوم ہوتا ہے کہ دین کیا چیز ہے. اسے نہیں پتا کہ اسلام کتنی بڑی نعمت ہے. اسے یہ نہیں معلوم کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الایمان مفتاح الجنہ، کہ یہ ایمان جنت کی کنجی ہے. اگر یہ موت تک ساتھ لے گیا تو جنت ملے گی اور اللہ کی رضامندی اور زندگی کا مقصد حاصل ہوگا. اور اگر اس ایمان کو میں نے یہیں پر بیچ دیا اور اپنی اس جنت کی کنجی کو میں نے فراموش کر دیا، اسے گنوا دیا، تو اس کی دنیا تو مرنے سے پہلے تباہ ہوگی ہی، مگر آخرت تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی. لہذا اس صورتحال سے ہمیں نمٹنے کی ضرورت ہے. اس صورتحال سے کیسے نمٹا جائے؟ اس سے نمٹنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے معاشرے میں علم دین کو عام کریں. اب آپ کہیں علم دین کو کیسے عام کریں؟ علم دین کا سیکھنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. علم دین کا سیکھنا آسان ہے. آدمی موبائل کے اندر میں اگر 4, 6 اور 7 گھنٹے بغیر کسی مصرف کے خرچ کر سکتا ہے، تو کیا آدمی آدھا 1 گھنٹہ نکال کر کسی عالم کے پاس بیٹھ کر دین نہیں سیکھ سکتا ہے؟ آج ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کی داڑیاں سفید ہو گئی مگر انہیں قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ کیا کرے مولانا، قرآن پڑھنا نہیں آتا ہے، بچپن میں سیکھا نہیں. ارے بچپن میں نہیں سیکھا تو کیا 55 میں نہیں سیکھ سکتے ہیں؟ سیکھ سکتے ہیں مگر سیکھنا نہیں ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے شاگردوں میں حسن ابن زیاد اللؤلؤی بہت بڑے فقیہ گزرے ہیں. آپ کے شاگردوں میں 4تھے نمبر کے شاگرد مانے جاتے ہیں. امام ابو یوسف، امام محمد اور امام زفر کے بعد حسن ابن زیاد اللؤلؤی کا نمبر آتا ہے. وہ امام صاحب کی خدمت میں آئے تو اس وقت ان کی عمر کتنی تھی؟ 75 سال کی عمر تھی. کتنے سال کی عمر تھی؟ 75 سال. 75 سال کی عمر میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے علم سیکھنا ہے. تو امام صاحب کہتے ہیں کہ بھائی علم سیکھنا ہے ہمارے پاس تو پہلے حافظ بنو. تو 75 سال کی عمر میں قرآن کریم کا حفظ مکمل کرتے ہیں. اور جب قرآن کا حفظ مکمل ہوتا ہے اس کے بعد آپ ان کو اپنی مجلس میں بیٹھنے کی اجازت دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ایسی محنت کرتے ہیں کہ وہ 75 سال کا بوڑھا امام صاحب کے تلامذہ میں صف اول کا شاگرد بنتا ہے. اور آج 1400-1300 سال کے بعد بھی ان کا نام کتابوں کے اندر میں زندہ ہے کہ حسن ابن زیاد اللؤلؤی نے یہ کہا، ان کی رائے یہ تھی. تو انسان جب کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرے، اس کے لیے ہمت کرے، تو اس کے لیے کام آسان ہوتا ہے. مگر تو ہی نہ چاہے تو بہانے ہزار ہے. لہذا اس بنا پر ہم اپنے بچوں کو، اگر بوڑھوں اور بڑوں کو بھی دین کا علم نہیں ہے تو ہم سب کو دین کا علم سیکھنا چاہیے. ہم مسجدوں میں جا کر دین کا علم سیکھیں. ہم سب سے پہلے اپنے عقیدے کو درست کریں. اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہمیں علماء کی مجلس میں بیٹھنا پڑے گا. اپنے عقیدے کو درست کرنے کے لیے ہمیں اللہ کے راستے میں نکلنا پڑے گا. لہذا
جب ہم دین کا علم سیکھیں گے اور ہمارا عقیدہ درست ہوگا. عقیدے میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ عقیدے میں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، اللہ کون ہے، اور اس نے اس کائنات کو کیوں بنایا، اور اس کائنات کے ساتھ اس کا کیا تعلق اور کنیکشن ہے، اور اس دنیا کو بنانا انسان کو کس مقصد سے بنایا اور دنیا کی تمام چیزوں کو کس مقصد سے بنایا. وہ خالق اور مالک ہے. جب ہم کو یہ نہیں معلوم کہ وہ خالق اور مالک ہے یعنی پیدا کرنے والا ہے، تو اسی ہمارے بچے کو اسکول کے اندر میں پڑھایا جاتا ہے کہ یہ دنیا خود بخود بن گئی، اس کا بنانے والا کوئی نہیں ہے. ہمارے بچے کو اسکول میں پڑھایا جاتا ہے کہ انسان بندر سے ترقی کر کر انسان بنا ہے، جبکہ انسان کبھی بندر سے ترقی کر کر انسان نہیں بنا. اگر بنا ہے تو پھر آج ہم تو بہت سارے بندر دیکھ رہے ہیں، وہ کیوں انسان نہیں بن رہے ہیں؟ الٹا ہو رہا ہے کہ انسان بندر بن رہا ہے. ابھی کچھ دنوں پہلے ایک ویڈیو آئی، عجیب ویڈیو، کہاں سے؟ جرمنی سے. کیا ویڈیو تھی؟ ڈاگ وومن. میں نے کہا یہ کیا ہے بھائی؟ ہمارے ایک دوست نے بھیجا اور کہا مولانا اس کو آپ ضرور دیکھیں. میں نے جب اس کو دیکھا تو اس میں کیا بیان کیا گیا تھا کہ انسان ہے، اچھا بھلا انسان ہے، اور اس نے کتے کا ماسک پہنا ہوا ہے اور کتے کی طرح چل رہے ہیں. یہاں تک تو بات ختم ہو گئی. 25-50 لوگ ہیں. پھر اس کے بعد اس کی جب معلومات حاصل کی تو پتا چلا کہ جرمنی کے اندر میں یہ بڑے بڑے ڈاکٹر اور پڑھے لکھے لوگ ہیں. یہ لوگ یہ کہتے ہیں، اپنے حقوق کا مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہم انسان ہیں مگر ڈاکٹر، ہم انسان ہیں مگر کتا بن کر زندگی گزارنے کو پسند کر رہے ہیں. لہذا ہمیں کتا بن کر زندگی گزارنے کا حق دیا جائے. بالکل کتوں کی طرح رہتے ہیں. یہ یہاں تک کہ جو کتے کے لیے کھانا بنایا جاتا ہے کھانا بھی وہی کھاتے ہیں. جب انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے تو انسان اس حد تک اتر جاتا ہے کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل مخلوق اپنے آپ کو اس مخلوق کے حد تک پہنچا دیتا ہے. یہ کب؟ جب انسان کو یہی نہیں پتا ہے کہ وہ اس دنیا میں کیوں آئے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دنیا کے اندر میں اس کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، گھومنا پھرنا، عیش و عیاشی کرنا، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں. میں اور آپ اس دنیا کے اندر میں کیوں آئے ہیں؟ تاکہ اپنے خالق اور مالک کی رضامندی حاصل کریں، اس کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں. تو انسان کتنا علم حاصل کر لے مگر اس وہ علم انسان کو اللہ کے ساتھ جوڑنے والا نہ ہو تو انسان ایسی گھٹیا حرکتیں کرتا ہے کہ ان حرکتوں کے بارے میں ایک جاہل انسان بھی تصور نہیں کر سکتا ہے. لہذا ہمارے معاشرے میں دین کے علم کو عام کرنے کی ضرورت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا، کتابیں تو خوب چھپے گی مگر ان کو پڑھنے والا کوئی نہیں ہوگا. میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ علم کا حاصل کرنا تو آسان ہوگا مگر لوگوں کے پاس علم کے حاصل کرنے کا شوق اور فرصت نہیں ہوگی. ان کو گیم کھیلنے سے فرصت نہیں ہوگی، ان کو تیری میری کرنے سے، لوگوں کی ٹانگ کھینچنے سے فرصت نہیں ہوگی، ان کو لوگوں کو نقصان پہنچانے سے فرصت نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایسی تعلیم دی، ان بعض الظن اثم، کہ تم کسی کو اپنی زبان سے کسی کی غیبت، کسی کو اپنی زبان سے گالی دے کر تکلیف پہنچانا تو بہت دور کی بات. حضور نے کہا کسی کے بارے میں برا گمان کرنا یہ بھی گناہ ہے. اپنا ذہن بھی کسی کے بارے میں گندا مت رکھو، اپنا دل بھی کسی کے بارے میں گندا مت رکھو، بلکہ اپنے آپ کو صاف ستھرا انسان بن کر زندگی گزارو. ایک صحابی فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عنقریب سامنے سے ایک آدمی آئے گا اور وہ جنتی ہے. آئے ایک صحابی، انہوں نے وضو کیا اور وضو کر کر مسجد میں داخل ہو کر نماز پڑھنے لگے. نماز پڑھی اور پھر اس کے بعد اپنا پڑھنے میں مشغول ہو گئے. دوسرے دن پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی فلاں دروازے سے ایک صحابی ایک شخص آئیں گے اور وہ جنتی ہے. دوسرے دن بھی وہی آدمی آئے، تیسرے دن کا تیسرے دن بھی وہی آدمی آئے. تو حضرت معاذ فرماتے ہیں کہ پھر میں نماز کے بعد ان کے پیچھے پیچھے ہو لیا اور میں نے ان سے کہا کہ آدمی آپ کا مہمان. میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ان کا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر بیٹھے بیٹھے ان کے لیے جنت کی بشارت ایک بار نہیں، دو بار نہیں، 3 دن سے لگاتار ان کے لیے جنت کی بشارت دے رہے ہیں.
اس کے بعد میں ان کے گھر گیا، میں سو گیا، رات میں وہ بھی سوئے میں بھی سویا۔ میں نے دیکھا کہ کوئی خاص عبادت کی ہی نہیں انہوں نے، عشاء کی نماز پڑھی، کچھ رکعتیں پڑھی اور اس کے بعد سو گئے۔ پھر تہجد کے لیے اٹھے، وضو کیا، کچھ رکعتیں پڑھی اور پھر اس کے بعد فجر میں، تو میں نے فجر کی نماز کے لیے جب آنے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 3 مرتبہ تمہارے لیے جنت کی بشارت دی، میں نے تو کوئی ایسا عمل دیکھا نہیں آپ کا جس سے مجھے ایسا لگے کہ آپ کو 3 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی۔ تو انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا، انہوں نے کہا کہ ویسے تو کوئی بہت زیادہ عبادت وغیرہ میں کرتا نہیں ہوں، فرائض کا اور واجبات کا ان چیزوں کا اہتمام کرتا ہوں، البتہ ایک چیز ہے کہ میں اپنے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کبھی کوئی برا گمان نہیں رکھتا ہوں، میں اپنے دل کو صاف اور ستھرا رکھتا ہوں۔ تو فرماتے ہیں کہ یہی وہ عمل تھا جس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر ان کے لیے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ تو کہا دل کا صاف ہونا بہت ضروری۔ قرآن کریم میں اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب میں کہا الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت کے دن وہی آدمی جنت میں داخل ہو سکے گا جن کا دل پاک اور صاف ہو، دل میں گندگی نہیں ہونی چاہیے۔ آج ہمارے دل گندا ہو چکے ہیں، آج ایسے گندا ہو چکے ہیں، بھائی کا دل بھائی کے بارے میں صاف نہیں، بھائی کا دل اپنی بہنوں کے بارے میں صاف نہیں، بھائی کا دل اپنے چچا کے بارے میں صاف نہیں، اپنے ماموں کے بارے میں صاف نہیں، اور ہر ایک کے بارے میں۔ اور مقصد کیا ہوتا ہے؟ سوائے دنیا کے اور کوئی چیز اس کے پیچھے نہیں ہوتی۔ اس نے میرا حق مار لیا، اس نے میرا حق نہیں دیا، اس نے میرا حق کم دیا، اس نے میرا حق زیادہ، اس کے علاوہ اور کوئی چیز، کوئی آخرت نہیں ہوتی ہے۔ اس کا ایک ہی اس کے پیچھے ہوتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے دعوت نہیں دی اپنے بیٹے کی شادی میں، اس نے میرے ساتھ ایسا کیا، اس نے 10 آدمی کے درمیان میرے ذلیل کر دیا، اور انسان پوری زندگی اس کے بارے میں دل میں کینہ اور کپٹ لے کر گھومتا رہتا ہے۔ میرا اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسا دل لے کر نہیں آئے تھے، وہ ایسا دین لے کر آئے تھے جو دین بالکل صاف اور ستھرا ہو۔ لہذا اس بنا پر ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد کے ایمان کی فکر کریں۔ ہم جس دور میں داخل ہونے جا رہے ہیں یہ دور بڑا خطرناک دور ہے۔ اس دور کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہماری جو جنریشن ہے اس جنریشن کو الفا جنریشن کہتے ہیں۔ الفا جنریشن کیا مطلب اس کا؟ کہا یہ وہ جنریشن ہے جس جنریشن نے 2000 کے بعد سے جب سے پیدا ہوئی ہے موبائل دیکھا ہے، اور اس کی دنیا موبائل ہی موبائل ہے۔ مگر یہ جنریشن کتنی پریشان ہے؟ ایک رپورٹ کے اندر میں آتا ہے اس جنریشن کا حال یہ ہے کہ اس جنریشن میں 8 سال کی عمر میں ڈپریشن کی بیماری آ رہی ہے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 8 سال کا بچہ ڈپریشن کا شکار ہو رہا ہے۔ 8 سال 9 سال 10 سال کے بچے کو ڈپریشن کی وجہ سے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے۔ ابھی 2-4 دن پہلے ایک آدمی نے کہا کہ مولانا ابھی دیکھو یہ خبر ہے، میں نے کہا کیا ہے؟ تو پڑھا تو اس میں لکھا کہ 10 سال کا بچہ ہے، اسکول کے اندر میں پڑھنے کے لیے بیٹھا، اچانک اسے اٹیک آیا اور مر گیا۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا یہ بچہ موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، موبائل لے کر بیٹھے رہنے کی وجہ سے ان کے اندر بے صبری کی بیماری پیدا ہو گئی، ان کے اندر صبر نہیں۔ یہ شارٹ کی جو دنیا ہے بڑی خطرناک ہے، وہ شارٹ دیکھتا ہے، 5, 10, 15 منٹ کی چیز کو دیکھتا ہے، پھر آگے بڑھاتا ہے، پھر آگے بڑھاتا ہے، راتوں کو سوتے نہیں ہے، نیند پوری نہیں ہوتی ہے، کھانا صحیح ڈھنگ سے نہیں کھاتے ہیں، اور موبائل میں ایسے مست ہو چکے ہیں۔ ایک رپورٹ ایسا کہتی ہے کہ اگلے 5-10 سال میں ایسا ہوگا کہ 40% لوگ موبائل کی وجہ سے شادی بھی نہیں کریں۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمیں اپنی اولاد کی کیسی تربیت کی ضرورت ہے۔ اگر ہم نے اپنی اولاد کو موبائلوں کے حوالے کر دیا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دین نہیں سکھایا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو حلال کمانے کا طریقہ نہیں سکھایا، اگر ہم نے اپنی اولاد کو دنیا کی تعلیم دین کے بقا کے ساتھ نہیں دی، اور گھر میں ان کی تربیت نہیں کی، ان کو وقت نہیں دیا، چھوٹے بچے کا کیا حال ہے، بڑے لوگوں کا اتنا برا حال ہے کہ ہم گھر میں ہر آدمی موبائل لے کر بیٹھا رہتا ہے، ایک طرف ماں موبائل لے کر بیٹھی ہے، ایک طرف باپ موبائل لے کر بیٹھا ہے، باپ اپنی اولاد کو وقت دینے کو تیار نہیں ہے۔ دنیا میں انسان کے لیے اپنی اولاد سے زیادہ قیمتی اور کوئی سرمایہ نہیں ہو سکتا ہے، اور ہم اس سرمایہ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے علماء کو کہ انہوں نے یہ مدارس قائم کیے، یہ مکاتب قائم کیے، ورنہ خدا پاک کی قسم
میں اور آپ اسلام کیا مسلمان بھی باقی نہیں رہتے، ہم کہیں کے نہیں رہتے۔ ایسے حالات میں کہ ہمارے لیے مسلمان باقی رہنا ممکن تھا، کبھی ممکن نہیں تھا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے، اس کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے کہ جو ہم ابھی بھی باقی ہے۔ لیکن ہمیں اپنی نسلوں کی فکر کرنی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں اللہ نے اس لیے نہیں بھیجا کہ صرف ہم اپنی فکر کریں اور دنیا سے چلا جائے، نہیں۔ تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کی گئی۔ حضرت مولانا علی ندوی نور اللہ مرقدہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے یہاں پر بھیجی گئی ہو۔ کیا مطلب؟ کہ تمہیں ہم نے تجارت کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں دنیا کمانے کے لیے نہیں بنایا، ہم نے تمہیں کھیتی باڑی کرنے کے لیے نہیں پیدا کیا، بلکہ ہم نے تمہیں اس لیے پیدا کیا کہ تم وہ کام کرو جو انبیاء کرام علیہ السلام نے کیا۔ اس امت کا ہر فرد نبی کے کام کے ساتھ اس دنیا کے اندر میں بھیجا گیا ہے۔ ہر ایک کی ذمہ داری، الا کلکم مسئول عن رعیتہ، ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ تمہیں پوچھا جائے گا اپنے گھر کے بارے میں کہ تم نے اپنے گھر والوں کو دین کتنا سکھایا۔ تمہیں پوچھا جائے گا، یہاں تک کہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ اگر دیندار عورت سے شادی نہیں کرتا ہے آدمی، نہیں ملتی ہے دیندار عورت، اور کسی ایسی عورت سے شادی کرتا ہے جس کو دین نہیں آتا ہے، تو اس عورت سے شادی کے بعد اس کو دین سکھانا یہ شوہر کے اوپر فرض ہے۔ اور آج پوری زندگی گزر جاتی ہے، نہ تو ہم خود دین کو سیکھتے ہیں اور نہ ہم اپنے اولاد کو، نہ اپنے بیوی بچوں کی دین کی فکر کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے کے اندر میں بہت برا حال ہے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلا اپنا عقیدہ سیکھو، اس کے بعد احکام سیکھو۔ ہوتا کیا ہے، جب ہم دین کو نہیں سیکھتے ہیں تو کوئی بھی کھڑا ہو جاتا ہے اور کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں مہدی ہوں، تو 10 25 50 لوگ اس کے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو یہاں یہ مہدی ہے۔ ایسے کیسے مان لیا آپ نے مہدی ہے؟ اتنا آسان ہے مہدی بننا؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیلات بتائی، ہم کو اس کا علم نہیں ہے۔ تو کیا کرتے ہیں، کوئی بھی اٹھا، شکیل بن حنیف اٹھا، بولے میں مہدی ہوں، تو بولے ہاں، بولے یہ مہدی ہے۔ عجیب و غریب قسم۔ اور سب سے زیادہ ابھی میں گیا تھا اورنگ آباد اس طرح کے علاقے کے اندر میں، لوگوں نے بتایا کہ اس فتنے میں مبتلا ہونے والا سب سے بڑا ہمارا دیندار طبقہ ہے۔ وہ لوگ جو جماعتوں میں چلنے اور جماعت کے اندر میں سال لگا چکے ہیں، وہ لوگ بھی اس فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ تو میں ہمیشہ کہتا ہوں ہمارے جماعت کے احباب سے بھی کہ بھئی آپ صرف فضائل مت بیان کرو، فضائل کے ساتھ ساتھ امت کو عقائد بھی سکھاؤ، امت کو مسائل بھی سکھاؤ۔ جب ان کو عقائد اور مسائل کا علم نہیں ہوگا تو یہی صورتحال ہوگی۔ جو مہدویت کا جو دعویٰ کرتا ہے تو وہ کہاں سے آیا؟ وہ خود جماعت کے اندر میں سال لگا ہوا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ اچھی دکان ہے، ایسے دکان کھول دینے سے اچھا چمک مل جاتی ہے، تو کھول دیا دکان اس نے، اور لوگ دوڑے اس کے پیچھے، اور اس کے بعد یہ کے بعد دیگر کتنے لوگ کھڑے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ لہذا ہمیں خود اپنے معاشرے کے اندر میں دینداری کی صورت میں جو لوگ فتنہ بن کر کھڑے ہو رہے ہیں ان سے بھی اپنی اولاد کو بچانا ہے، اور ہمیں اپنے معاشرے میں پھیل رہے اسکول کی تعلیم کے ذریعے الحاد اور بے دینی سے بھی اپنے بچوں کو بچانا ہے۔ موبائل کے ذریعے سے جو بے دینی آ رہی ہے اور بد اخلاقی آ رہی ہے اس سے بھی بچانا ہے۔ تو ہماری ذمہ داریاں بہت زیادہ ہیں، لہذا اس بنا پر ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھے۔ ماشاءاللہ یہاں پر آپ کے اس ادارے کو الحمدللہ یہاں کے ذمہ داروں نے بہت اچھے سے اچھا کرنے کی کوشش کی ہے، اور کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ کہ یہاں پر انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد اسکول بھی شروع کر دیا جاوے اور بھی اصلی تعلیم کا انتظام ہو، تاکہ ہمارا مسلمان دین اور دنیا دونوں تعلیم ساتھ میں حاصل کرے۔ دیکھو ہمارا پاپولیشن بہت بڑا ہے، ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، اس ملک میں مسلمان 25 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اب اتنے سارے مسلمانوں کو بہت سارے تعلیمی اداروں کی ضرورت ہے، تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے تعلیمی ادارے چلانے والوں کو بھی آپس میں یہ سمجھنا چاہیے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے کا تعاون کرے، چاہے دینی تعلیم کا ادارہ ہو چاہے دنیاوی تعلیم کا ادارہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ادارہ کتنے لوگوں کو تعلیم دے گا؟ 1000 کو، 2000 کو دے گا، اور ہمارے بچے 10,000 ہے تو دوسرے 8,000 کو کون تعلیم دے گا؟ لہذا ہمیں کمپٹیشن میں اترنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں کولیبریشن کرنا چاہیے
کہ ہر دین کا کام کرنے والا ایک دوسرے کا تعاون کرے۔ میرے والد صاحب یہ ہمیشہ فرماتے ہیں کہ بزرگوں کہا کرتے تھے کہ ہی اور بھی کا جھگڑا ہے۔ تبلیغ والا ایسا نہ سمجھے کہ میرا ہی کام دین ہے، نہیں، میرا بھی کام دین ہے۔ مدرسے والا یہ نہ سمجھے سے میرا ہی کام دین ہے، میرا بھی دین ہے، سب دین ہے، دین کو ہر ایک کی ضرورت ہے۔ تو لہذا اس بنا پر کہا جہاں آپ نے ہی بٹھا لیا دماغ کے اندر میں تو جھگڑا ہی جھگڑا، اور جہاں پر آپ نے ہی نہیں بٹھایا کہ تبلیغ بھی دین کی ضرورت، دنیاوی تعلیم یعنی دنیاوی تعلیم عصری دینی ماحول میں یہ بھی دین کی ضرورت، اور دین کی تعلیم یہ بھی ضرورت، مکاتب یہ بھی دین کی ضرورت ہے، خانقاہ یہ بھی دین کی ضرورت ہے، تو کوئی جھگڑا نہیں۔ مگر ہم ہر ایک یہ سمجھتا ہے، جو تبلیغ میں لگا وہ یہ سمجھتا ہے یہی دین ہے، مدرسے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مدرسے والا یہ سمجھنے لگے کہ یہی دین ہے، تبلیغ کی ضرورت نہیں۔ خانقاہ والا یہ سمجھے کہ یہی دین ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد کو بیان کیا، وَبَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا ایسا رسول بھیج جو ان کو کتاب پڑھ کر سنائے، یعنی مکتب اور مدرسہ، وَيُزَكِّيهِمْ ان کا تزکیہ کرے یعنی خانقاہ، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم دے، یعنی انہیں علم جن چیزوں کی بھی ضرورت ہے ان تمام چیزوں کا علم دے۔ تو میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت میں سب شامل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری پیغام کے اندر میں کہا الا فلیبلغ الشاہد الغائب، اے میرے صحابہ تم میں سے جو میری مجلس میں موجود ہے وہ سب تمہارے پیچھے آنے والوں کو اللہ کے دین کا پیغام پہنچا دے۔ تو تبلیغ بھی دین کا حصہ ہے، سب دین کا حصہ ہے۔ ہم اس نزاکت کو سمجھیں کہ ہمیں ان جھگڑوں میں نہیں پڑنا ہے، بلکہ ہمیں اپنے ہر تعلیمی اور دعوتی ادارے کو مضبوط کرنا ہے، اور ہمیں اپنی اولاد کو اور اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو قوا انفسکم واہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ میرے بھائیو، دوستوں اور بزرگوں، اتنا آسان نہیں ہے۔ دنیا کے اندر میں آدمی کیا سمجھتا ہے کیا ہونے والا ہے، مگر پتہ چلے گا مرنے کے بعد کیا ہوگا، اس وقت انسان کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی، میں اس کا ترجمہ کر کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اور جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، تو اسے ایسی زندگی ملے گی جسے گھٹن محسوس ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میرے ذکر کے عادی نہیں رہو گے، جب تمہارے اندر اللہ کا ذکر کرنے کی عادت باقی نہیں رہے گی، تو تمہیں گھٹن والی زندگی ملے گی۔ کیسی زندگی؟ جس زندگی کے اندر میں انسان پریشانیاں ہوگی، جس زندگی میں انسان کے پاس بیماریاں ہوگی، گھر میں 10 لوگ ہیں 5 لوگ بیمار ہیں، ایسی یہ زندگی کب ملتی ہے؟ کہا جب اللہ کے ذکر سے اعراض کیا جاتا ہے۔ ابھی ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا نفسیات کے اوپر، تو اس کتاب کے اندر میں لکھا تھا کہ ہمارے ہندوستان کے اندر میں جیسے جی ڈی پی ہوتی ہے، ایسے ہی ہمارے ملک میں یہ دیکھا جاتا ہے ہیپینس کتنا ہے، یعنی ملک میں کتنے لوگ خوشحال ہیں اور کتنے لوگ پرسکون زندگی گزار رہے۔ تو ہمارے ہندوستان میں مشکل سے 3% لوگ ہیں جو خوش خرم ہو کر زندگی گزارتے ہیں، ورنہ دوسرے سارے انسان پریشانی میں مبتلا۔ 11% انسان تو ہندوستان میں ڈپریشن کی بیماری میں مبتلا ہے۔ 11%، کتنے؟ 11% یعنی کتنے ہوتے ہیں معلوم؟ تقریباً 15-16 کروڑ لوگ ہوتے ہیں۔ 15 سے 16 کروڑ لوگ ڈپریشن کی بیماری میں کیا ہے؟ مبتلا ہے۔ اس میں لکھا تھا کہ 38% لوگ وہ ہیں جو مبتلا ہے، کس میں مبتلا ہے؟ وہ مبتلا ہے اینگزائٹی کے اندر میں، یعنی وہ بیماری جس سے انسان ذہنی طور پر پریشان رہتا ہے، اور 70% وہ ہے جو دماغی طور پر تھکاوٹ کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو بچا کیا؟ پوری دنیا پریشان۔ کیوں؟ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا، اپنی زبانوں پر گالیاں لائے، اپنی زبانوں کے اوپر لوگوں کی غیبتیں لے کر آئے۔ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑا تو اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا کے حوالے کر دیا۔ جاؤ تم کو ڈاکٹروں کے حوالے کیا، جاؤ تمہیں ہسپتالوں کے حوالے کیا، جاؤ مارو چکر ہسپتالوں کے اور مارو دواخانوں کے چکر، جاؤ تم اس کے پاس جاؤ اس کے پاس جاؤ۔ لہذا اس بنا پر اپنے آپ کو ذکر اللہ کا عادی بنائے۔ امام ابن القیم الجوزی بڑے عجیب بات لکھتے ہیں، کہا اس دنیا میں سب سے آسان کام اللہ کا ذکر کرنا، اور آخرت میں سب سے زیادہ ثواب ملے گا اللہ کے ذکر کے اوپر۔
اور آخرت میں جب انسان دیکھے گا کہ اس کو ذکر پر اتنا ثواب ملا تو وہ کہے گا کہ کاش کہ پوری زندگی اللہ کے ذکر کے ساتھ گزاری ہوتی، مگر وہاں پہ کوئی کام نہیں آئے گا۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، لہذا ہم ذکر اللہ کا عادی بنائیں۔ جب بار بار اللہ کا ذکر کریں گے تو اللہ کی محبت دل و دماغ میں پیدا ہوگی، اور جب اللہ کی محبت دل و دماغ میں پیدا ہوگی تو دنیا کی کوئی طاقت ہمارے ایمان اور اسلام کو متزلزل کر سکتی نہیں ہے۔ بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے، کیونکہ ہم لوگ چندن پوری سے یہاں آ رہے تھے تو کافی لیٹ ہو گئے، وہاں پر پروگرام میں آپ حضرات کو کافی انتظار کرنا پڑا، اس پر ہم بہت زیادہ معذرت چاہتے ہیں۔ بہرحال اور بھی آگے کا سفر ہے، اس لیے ہم اسی میں اتفاق کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ حضرات جیسے دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ ذمہ داروں نے اپنی محنت سے ادارے کو جو بنجر ہو چکا تھا اسے دوبارہ کھڑا کیا ہے، اور آئندہ اس کو مزید اور مستحکم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو آپ حضرات مکمل طور پر اپنے بچوں کو، جو علاقے کے بچے ہیں، شہر کے بچے ہیں، وہ یہاں پر آ کر تعلیم حاصل کریں۔ دین اور دنیا کی دونوں تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، تو آپ اپنے ہی بچے، ہمارا جامعہ کی پالیسی یہ ہوتی ہے کہ جس علاقے میں ادارہ ہے اسی علاقے کے بچے پڑھیں۔ الحمدللہ جامعہ 120 ادارے چلاتا ہے، ان 120 اداروں میں سے ہر ادارے میں دین اور دنیا کی دونوں تعلیم ہے، سب جگہ پر دین کی بھی تعلیم ہے اور دنیا کی بھی تعلیم ہے۔ تو ہوتا کیا ہے الحمدللہ جامعہ کے اور جامعہ کی نگرانی میں اب تک کے 26,000 بچوں نے قرآن کا حفظ مکمل کیا، اور 2,500 بچے ڈاکٹر بنے، 10,000 سے زیادہ بچے انجینئر بنے، 5,000 سے زیادہ بچے فارماسسٹ بنے، اور الحمدللہ سب دین کے ساتھ ہیں، ان کی زندگیوں میں دین، اور یہی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ہمارے والد صاحب کا جملہ ہر جگہ پر میں نقل کرتا ہوں، فرماتے ہیں مسلمان ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، کلیکٹر بنے، مگر سب سے پہلے سچا اور پکا مسلمان بنے۔ اور سچا اور پکا مسلمان بننے کے لیے ہمارے ایسے ادارے ہونے چاہیے جہاں پر دین اور دنیا کی دونوں تعلیم اسے کیا دی جائے، تو اسے جو ماحول اچھا ملے گا تو وہ سچا اور پکا مسلمان بنے گا، لیکن اسے ماحول ہی اچھا نہیں ملے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ سچا اور پکا مسلمان نہیں بن سکتا ہے۔ لہذا ہم ایسے ماحول میں اپنے بچوں کو دنیا کی تعلیم دیں، مگر اس بات کو ذہن میں بٹھائیں کہ ایسے اداروں میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں جن اداروں کے اندر میں ان بچوں کے ایمان اور ان بچوں کے اوپر ان کے اسلام کا خطرہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو سب سے بڑا خسارہ ہے آدمی کہ ایسے اداروں میں اپنے بچے کو بھیجے جہاں پر آپ کے بچے کا ایمان جا رہا ہے، اسے ایسی چیزیں پڑھائی جا رہی ہے، اسے گانے کے اندر میں مشغول کیا جا رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ معمولی چیزیں نہیں، یہ بچپن میں جو چیزیں ہیں وہ جب اس کے ذہن و دماغ میں بیٹھ جائے گی تو پھر اس کے بعد یہ چیزیں اس کے دماغ سے نکلے گی نہیں، اور پھر ہمیشہ کے لیے آپ کو ہاتھ دھو کر بیٹھ جانا پڑے گا۔ لہذا اس بنا پر ہم اپنے بچوں کی دین کی پہلی فکر کریں، اس کے بعد دنیا کی فکر کریں، کیونکہ دنیا مختصر ہے، 60-70 سالہ ہے، اور آخرت یہ ہمیشہ کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی زندگی کی تیاری پہلی ہونی چاہیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ حضرت صحابہ کی زندگی میں کس عقیدے نے انقلاب برپا کیا؟ کہ عقیدے آخرت نے۔ جب صحابہ کو پتا چلا کہ اچھا مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، قبر میں جواب دینا ہے اور اللہ کے سامنے بھی جواب دینا ہے، زندگی کے ایک ایک منٹ کا حساب دینا ہے، مال کیسے کمایا وہ بتانا ہے، مال کیسے خرچ کیا وہ بتانا ہے، علم حاصل کیا یا نہیں وہ بتانا ہے، علم کے اوپر عمل کیا یا نہیں وہ بتانا ہے، یہ سب ہے۔ تو پھر حضرات صحابہ نے کہا کہ نہیں بھائی، یہ زندگی جس میں ہم جی رہے تھے یہ جاہلیت کی زندگی ہے، بہتر زندگی ہے جس میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال دے گئے۔ تو انہوں نے پھر ڈھال دیا، اور پھر ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارے صحابہ نے ایسی محنت کی کہ 100 سال سے بھی کم مدت کے اندر میں دنیا کے چپے چپے تک اسلام کو کیا کر دیا؟ پہنچا دیا۔ اور ایسا ویسے اسلام نہیں پہنچا، ابھی تو 100 سال 150 سال نہیں ہوئے اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ سے ہزاروں کلومیٹر دور بخارا کے اندر میں محدثین پیدا ہونے لگ گئے، ہزاروں کلومیٹر دور، 5, 7, 10 ہزار کلومیٹر دور ہوگا وہاں پر۔ اس زمانے میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ ٹرین تھی، نہ گاڑی تھی، کچھ نہیں تھی، پیدل سفر کرتے تھے، مگر امام بخاری وہاں پر پیدا ہو جاتے ہیں۔
امام ترمذی وہاں پیدا ہوتے ہیں، امام مرغینانی وہاں پیدا ہوتے ہیں، سمرقند اور ماوراء النہر، اللہ اکبر۔ اور پھر اس کے بعد 100-200 سال کے بعد ہمارے ہندوستان میں علم پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پر بھی علماء کی بڑی جماعت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ حضرات صحابہ کی محنتیں تھی دین کے لیے۔ اس طریقے سے ہمیں بھی کہ ہمارے بچے یہاں بھی دین حاصل کریں، بہترین داعی بنے، اور دنیا کے چپے چپے میں جہاں پر الحمدللہ آج پوری دنیا میں جہاں صحیح معنی میں اسلام پہنچایا جا رہا ہے، وہاں ہمارے مدارس ہندوستان اور بر صغیر کے اور ہماری دعوت و تبلیغ کا سب سے بڑا اثر ہے۔ میں نے دنیا کے 40 ملکوں کا سفر کیا، الحمدللہ جہاں پر بھی آپ کو داڑھی ٹوپی اور صحیح اسلام نظر آیا، اس کو پوچھیں گے اچھا آپ کہاں سے، تو وہ بولے گا فلاں جگہ سے، ہندوستان سے۔ کوئی نہ کوئی مولانا ہمارے وہاں پہنچے ہوئے ہوں گے، سمجھ جانے کا کہ ہاں یہاں برابر ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے یہاں پر اگرچہ مسلمانوں کی حکومت کا زوال ہوا آج سے 150 سال پہلے، مگر یہیں سے اللہ رب العزت نے دین کو زندہ کیا۔ تو اللہ دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کمزورے سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ ہمیں اپنے دین کا کام لینے کے لیے سلطنت اور حکومت کی ضرورت نہیں، ہمیں اپنا دین کا کام لینے کے لیے روپے اور پیسے اور طاقت کی ضرورت نہیں۔ ہم اگر لینے پر آئے تو کمزور لوگوں سے بھی اپنے دین کا کام لے سکتے ہیں۔ جن کے پاس دولت ہے، جن کے پاس سارے وسائل ہیں مسلمان ملکوں کے پاس، ان لوگوں سے وہ کام نہیں ہوا جو ہمارے ہندوستان کے علماء نے ان چٹائیوں پر بیٹھ کر اور تبلیغ کے راستوں اللہ کے راستے میں نکل کر دنیا کے چپے چپے میں جو کام کیا ہے، وہ دنیا کے دولت مند مسلمان ملک نہیں کر سکے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس نعمت کو باقی رکھے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنی ہے، اور اسی کے لیے ہمیں اپنے اداروں کو کیا رکھنا ہے، برقرار رکھنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اداروں کو زندہ رکھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب سے راضی ہو جائے، ایسے اعمال کی توفیق مرحمت فرمائے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہمارے اس ادارے کو دن دگنی رات چگنی ترقیات سے مالا مال فرمائے، اور اس پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اللہ اپنی رضامندی والی زندگی عطا فرما کر اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء۔